سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ ہم 1 لاکھ پر Q&A ویڈیو بنائیں، پھر 2 لاکھ، پھر 3 لاکھ، پھر 4 لاکھ، تو فائنلی آج 5 لاکھ تھوڑے دنوں میں پورے ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج صبح میں نے ایک سٹوری ڈالی جس میں آپ نے بہت سارے سوال پوچھے، تقریباً 4-5 ہزار سوال ہوں گے، جو تقریباً 6-7 گھنٹوں میں آپ نے پوچھ لیے۔ ابھی 24 گھنٹے سٹوری اور چلے گی، جتنے بھی آپ کے جو سوال ہوں گے ہم کوشش کریں گے اہم جتنے بھی سوال ہیں ان سب کو کور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہماری انسٹاگرام پہ جرنی رہی ہے، اللہ نے بہت کام لیا اور ہماری آواز کو، اللہ کے پیغام کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اسی دعوت کو ہمارے ذریعے بھی اللہ نے کام لیا۔ تقریباً کروڑوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بات سنوائی۔ ہر مہینے میں آج کا آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 2.5 کروڑ لوگ ہر مہینے اللہ کی بات ہماری اس انسٹا آئی ڈی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ تو سب سے جو پہلا سوال ہے منصوف اناؤن 33 جو ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ سنی ہو یا وہابی، پلیز رپلائی۔ میں چاہتا نہیں تھا کہ اس سوال کو آپ کے سامنے لاؤں، لیکن آج اکثر لوگ اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، میں سنی ہوں، آپ وہابی ہو، آپ شیعہ ہو، آپ فلانا ہو، آپ فلانا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن پاک مقدس کتاب میں مسلمان رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ باقی جو ہمیں مسلک اور اس چیز پہ اس چیز پہ جو بھی اختلافات ہیں ان کو ہم اپنی جگہ رکھیں، اور بظاہر ہم سامنے مسلمان بن کے آئیں، اس سے ہمیں آپس میں محبت ہوگی، آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھو کہ لوگ کسے بڑا کہتے ہیں، لوگ بڑا کہتے ہیں جس کی بڑی گاڑی، بنگلہ، بڑا عہدہ، وہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے جو بڑا درجہ ہے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، وہ عبدیت کا ہے، اور عبد کہتے ہیں پیر کے نیچے آنے کے بعد وہ عبد بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو۔ تو ہم کوشش کریں کہ وہابی، سنی اور یہ سب اپنی زبان پہ نہ لائیں، ہم کوشش کریں کہ ہم مسلمان بن کے رہیں۔ آج کا جو دوسرا سوال ہے ہمارا، ابراہیم شیخ 56، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے دین پر چلنے کے لیے کون سی بک پڑھی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بک پڑھنے سے آپ کو کوئی ہدایت مل جائے، بہت مشکل ہے۔ انسان کو بک تک پہنچنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کے دل میں احساس پیدا ہوگا، انسان تب اس بک تک پہنچے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بک تک پہنچنے کے لیے آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا دکھ ہو، یا کوئی ایسی پریشانی میں آپ پھنسے، تو تب اللہ یاد آ سکتا ہے، ورنہ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ والے، جو تبلیغ والے ہمارے پاس دروازے پہ آ رہے ہیں، ہماری کنڈیاں کھڑکا رہے ہیں، ان کی بات ہم سنیں اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ جب انسان وقت لگائے گا تو ضرور بالضرور انسان کا شوق پیدا ہوگا، پھر آپ چھوٹی سی چھوٹی جو مسنون دعا کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ ان سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں گے۔ آج کا ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ بہت تھوڑا فنی بھی ہے، جوکنگ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سے آئم شہباز رائل ایس پوچھ رہے ہیں، آپ نے 2 ویلر بائک لی ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، بھائی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، پوچھ رہا ہے 2 ویلر بائک لی ہے، نہیں لی ہے، تو بھائی صاحب ابھی نہیں لی ہے، انشاءاللہ لے لیں گے، بہت جلدی لے لیں گے، اللہ نے چاہا 2 ویلر بھی لے لیں گے اور 4 ویلر بھی لے لیں گے۔ تو آج کا سوال نمبر جو 4 ہے، برو آپ کے ویڈیو دیکھ کر میں نے 4 مہینے لگا دیے الحمدللہ۔ تو رحمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس آئی ڈی سے بات کو سنا اور آپ کو اللہ نے دل میں بات سمجھائی اور آپ نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، اللہ آپ کو اس پر جمنے کی توفیق دے۔ آج کا سوال نمبر 5 ہے، کیا کسی ہندو گرل سے شادی کرنا چاہیے اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے؟ دیکھو میرے بھائی، اس میں سب سے پہلے کچھ چند چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں۔ سب سے پہلے انسان دیکھے کہ وہ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ اللہ پر بلیو رکھتی ہے اور اسے اللہ سمجھ میں آ گیا ہے، تو اگر آپ پھر اس کو اپنا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ویسے بھی کوئی نان مسلم بھائی ایسی لڑکی کو تو قبول کرے گا نہیں جو اسلام کو فالو کرتی ہے، تو پھر تو آپ ڈن اینڈ ڈیفینیٹلی کریں اگر وہ اسلام پہلے سے ہی لا چکی ہیں۔ لیکن وہ اگر وہ ہندو ہیں تو میرے بھائی، وہ تو آپ سے محبت کرتی ہے، آپ تو جانتے نہیں اس کے بارے میں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ اپنے فیملی سے کیسی ہے۔ اگر وہ آج آپ کے ساتھ آ رہی ہیں تو کیا پتہ کل کسی اور کے ساتھ چلے جائیں۔ تو اور بھی بہت ساری ہماری مسلمان بہنیں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، آپ ان سے کر لیں،
تاکہ کسی بچی کا گھر بس جائے گا، کسی کے باپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. تو میرا اس میں صلاح مشورہ یہی ہے. باقی آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو بہتر جواب ملے گا انشاءاللہ. اور اگلا سوال ہمارے پاس ہے، دن یا رات میں آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں. وہ بھائی لکھنے میں شاید غلطی کر گیا ہے. تو بھائیو، ایسا تو کوئی انسان ہی نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو. دن اور رات میں کیا، دن میں بھی اور رات میں بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. اور وہ تو بندہ ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، وہ تو فرشتہ ہے. اس لیے گناہ سب سے ہوتے ہیں. سب سے بہتر انسان وہ ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے جو توبہ کرے اور پھر پکی توبہ کرے، ایسا عزائم کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو گناہ تو ہوتے ہیں بھائی. اور اگلا سوال ہے ہمارے پاس صبرین سلطان 786، وٹ از یور میسیج فار دا یوتھ. تو میسیج تو میں کیا ہی بتاؤں، ہزاروں میسیج ہیں، لاکھوں میسیج ہیں. اور سب سے بڑا میسیج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو میرے بھائیوں، ایمان ایمان ایمان، انسان ایمان کو بچا کر قبر میں چلا جائے اور پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. انسان دنیا میں رہ کر جو مرضی کچھ کر لے، لیکن اگر دین پہ نہیں چلا تو ناکام ہے. اور اگر دین کو انسان پکڑے گا اور مضبوطی سے پکڑے گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان قریب عزت دیں گے، اور آخرت میں تو ابداً ابدا کی کامیابی ہے. یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے. اگلا سوال ہے ایم فردان خان، السلام علیکم بھائی، نمازوں میں کنسسٹنسی نہیں آ رہی. تو میرے بھائیوں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کال ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نماز جیسی بھی ہو پڑھنی ہے، دل لگتا ہو نہ لگتا ہو پڑھنی ہے. شیطان کا کام ہے تمہیں بھٹکانا، تمہیں گمراہ کرنا، تمہیں نمازوں سے روکنا. شیطان اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اس کے بارے میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص کے گھر اور اس کے کارخانے کے درمیان میں 5 نہریں بہتی ہیں اور وہ 5 میں نہاتا ہوا جائے. بتاؤ میرے صحابہ ہو، اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بالکل نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی 5 وقت پڑھنے والا انسان، اس کے لیے 5 وقت کی نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمی پیشی کو معاف کر دیتے ہیں. انسان 5 وقت کا عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے اور قبر میں روشنی ہے. بہت سارے انعام ہیں، بہت ساری حدیثیں نماز کو لے کر. اور سب سے جو سخت وعید ہے میرے بھائیوں کہ نماز کو چھوڑ دینا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. اس لیے نماز میں کنسسٹنسی کے لیے آپ 2-4 پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کنسسٹنٹ بنائیں گے نماز کے لیے. تو آپ دیکھ لیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہی آڑ ہے. نماز پڑھنی ہے، بس ہر حال میں پڑھنی ہے، دل لگتا ہو نہیں لگتا ہو، بس یہ دماغ میں نوٹ کر لیں. آپ قضا کر لیں لیکن کریں. آپ کسی کام میں پھنسے تھے، آپ نماز نہیں پڑھ پائے تو بعد میں قضا کر لو آپ، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، کسی بھی طرح پڑھ لو. نماز کا تو سوال ہوگا، الگ سے سوال ہے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. اور اگلا سوال ہے، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ توفیق X1 ID کا نام ہے، السلام علیکم بھائی، میں حرام ریلیشن میں ہوں، اس سے باہر آنا چاہتا ہوں، چھوڑتا ہوں بٹ بعد میں پھر سے ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر اس بھائی کی عمر ہو گئی ہے، بالغ ہے، تو نکاح کر لے بھائی. یہ جو ارلی میرج کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو آج سماج نے بالکل اپنے سماج سے بھگا دیا ہے. چاہتا ہی نہیں ہے کوئی کہ ارلی میرج کر لے. اور یہ سب سے زبردست نسخہ ہے جوانوں کے لیے اس حرام ریلیشن سے باہر آنے کے لیے. آپ چھوٹی عمر میں شادی کر لیں، چاہے کماتے ہیں نہیں کماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ شادی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب، آپ کا کاروبار، آپ کے لیے رزق بڑھائیں گے، مال بڑھائیں گے. آپ کر کے تو دیکھو. میں جب نکاح کے لیے گھر سے ارادہ کر کے نکلا تھا ابو کے پاس، ہم الگ رہتے ہیں فیملیز، میرے ابو کا دوسرا گھر ہے، تو میرے پاس مشکل سے کرایہ تھا وہاں پہنچنے کا. وہاں پر ارادہ کر لیا. لڑکی دیکھنے کے بعد میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے. جب لڑکی دیکھنے جانا تھا، میں نے دوست سے 3,000 روپے لیے. میں نے سٹوری بلاگ میں پورا بتایا ہے، مائی نکاح سٹوری، تو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد اللہ نے سب کچھ انتظام کیا، اور میں ایسے ہزاروں سٹوریز کو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد انتظام فرمائے. تو آپ کریں حرام ریلیشن سے، ورنہ آپ نہیں بچ سکتے ہیں بھائی. آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ
مسجد میں ہی رہیں, جب باہر آئیں گے پھر سے گڑبڑ ہوگی, نظر جائے گی, یہ ہوگا, آپ نکاح کر لیں بس, آسان طریقہ ہے. ایک بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں MD ارشد 143, مجھے گناہ چھوڑنا ہے, کوئی آسان طریقہ بتاؤ بھائی جان. میرے بھائی آسان طریقہ ہے, انسان نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں. جب انسان 5 وقت کا وضو بنائے گا اور نماز کے لیے جائے گا تو اس کو فکر رہے گی بھائی صاحب, آپ چھوٹے بڑے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز روکتی ہے ناشائستہ اور بری حرکتوں سے, اور اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. آپ نماز پکڑ لیں اور بری عادتیں اور برے جو آپ کو یہ سارے مسئلے ہیں یہ سب چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ, سب گناہ سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیں گے. اور اگلا سوال ہمارے پاس ہے فیضان بٹ 76, ان کی ID ہے. السلام علیکم بھائی, آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ بھائی صاحب میری شادی تقریباً 10 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی 11واں مہینہ لگا ہے. اگلا سوال ہمارے پاس شیخ زائد 94 پوچھ رہے ہیں, بھائی تبلیغی جماعت جائیں کیا؟ بھائی ضرور جائیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ضرور جائیں. جس کو کوئی مسئلہ بھی ہے, کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, ایک بار ٹرائی بال کھیل کے دیکھ لو بھائی. اگر آپ ایک بار جائیں گے, اچھا نہ لگے تو دوبارہ نہ جائیں, اچھا لگے تو ضرور جاتے رہیں, بہت نفع ہوگا. مجھ سے قسم کروا لو, جو مرضی کروا لو بھائی صاحب, بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے, آپ ضرور جائیں. ایک بار کھیل لیں ٹرائی بال, بہتوں نے کھیلا ہے اور ایسا کھیلا ہے بعد میں وہ دکھے ہی نہیں ہے, بعد میں اللہ والے ہو گئے, ولی ہو گئے. اور کچھ ایسے ہیں بیچارے وہاں سے آ کے پھر استقامت نہیں ملی, گناہوں میں پڑے. تو دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, لیکن آپ ضرور جائیں, ایک بار ٹرائی کر لیں آپ. ولید فیاض بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم عاقب بھائی, آپ کمپلیٹ کشمیر ٹور ولاگ بنائیں, جزاک اللہ خیر. ضرور بنائیں گے انشاءاللہ, کشمیر ٹور نہیں, ہندوستان ٹور, ورلڈ ٹور, اللہ نے چاہا تو سب ٹور کریں گے انشاءاللہ. اور ایک دن میں اور یہ سب دیکھنے والے جنت کا ٹور بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کے اس Q&A ویڈیو کا آخری سوال ہے جو میں پڑھوں گا انشاءاللہ. 5 ہاہیباز شہباز ہے, یہاں وہ شارٹ کٹ لگایا ہے, گھر کا پورا کام ہو گیا یا نہیں؟ بھائیو گھر کا کام ابھی پھنسا ہوا ہے, تھوڑا پیمنٹ کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ ان قریب ٹھیک ہو جائے گا. اور اوپر والے چھت پہ ہم نے ایک اسٹوڈیو بنانا ہے جس میں ہم اللہ کے فضل سے پوڈ کاسٹ بھی کریں گے اور ویڈیوز بھی بنائیں گے. تو آج کا یہ Q&A ویڈیو تھا جس میں ہم چند سوال لے پائے. سوال بہت ہیں, کوشش کریں گے کہ جب نیکسٹ ویڈیو ہم Q&A بنائیں گے تو انشاءاللہ ان باقی سوالوں کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے سوال ایسے ہوں گے جو ہم ویڈیو میں نہیں لے آئے, ہم ٹائم کی قلت, اور آپ دیکھیں کہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبا ہو چکا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ اور زیادہ سے زیادہ ہم ساتھی بیٹھ کے سلیکٹڈ سوال نکالنے کی کوشش کریں گے. آپ سب ایسے ہی پیار دکھاتے رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ولاگ یا نئے ویڈیو میں. السلام علیکم. تب تک کے لیے آپ سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں. السلام علیکم.